سچی بات تو یہ تھی کہ اس نے عابس کو آج پہلی بار ہی دیکھا تھا، مگر لگ ایسا رہا تھا گویا وہ اسے سالوں سے جانتی ہے۔ امی نے اس کے پاؤں پر ٹکور وغیرہ کی، اسے آرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے عابس کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیٹے لیٹے اسے نیند کا جھونکا آیا اور وہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ اسی نیند کی حالت میں اسے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں پر کسی نے کئی من بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ کوشش کے باوجود بھی آنکھیں نہ کھول پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہی رہیں مگر اس کے باقی حواس جاگ گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کوئی چلتے ہوئے اس کی چارپائی کے قریب آ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے بہت سردی لگنے لگی۔ چند لمحے بعد اسے اپنے زخمی پیر پر کسی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی گویا سارا درد چن کر باہر نکال دیا گیا۔ چند لمحے پہلے وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھی مگر اب اسے کوئی درد کوئی تکلیف محسوس ہی نہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سردی کا احساس بھی ختم ہوتا محسوس کیا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے وہ نادیدہ بوجھ کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت اور ڈر کے ملے جلے احساس کے تحت ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھا، پھر نیچے اتر کر چلنے لگی۔ کہاں تو کچھ دیر پہلے اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا اور کہاں اب یہ صورتحال تھی کہ لگتا نہیں تھا کبھی اس پیر پر چوٹ بھی آئی تھی۔ میمونہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا مگر ساتھ اسے تجسس نے گھیر لیا کہ اس کے پیر پر کس مسیحا نے ہاتھ رکھا کہ ساری تکلیف اڑن چھو ہو گئی۔ ان کا نام مولوی نعیم اللہ تھا۔ وہ شہر کے محلے کی مسجد میں پچھلے 10 سالوں سے امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ گھرانہ مختصر تھا جن میں ان کی بیوی یاسمین، 2 بیٹیاں، ایک امامہ دوسری میمونہ اور ایک بیٹا شہاب تھا۔ امامہ اور میمونہ جوانی کی دہلیز پر تھیں۔ امامہ 24 سال کی تھی اور میمونہ 21 کی، جبکہ بیٹا ابھی 16-17 کے قریب تھا۔ مولوی نعیم اللہ کا تعلق دراصل ایک پسماندہ گاؤں سے سیداں والی سے تھا۔ وہاں مولوی نعیم اللہ کے ابا کی کچھ زمین تھی جو اب مولوی صاحب کے بھائی حمید اللہ کے پاس تھی، کیونکہ مولوی صاحب ایک عرصہ پہلے گاؤں اور زمین کو چھوڑ کر شہر میں آن بسے تھے۔ ان کا خیال تھا شہر میں نہ صرف ترقی کے زیادہ مواقع ملیں گے بلکہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو سکتی تھی۔ تب ان کے حصے زمین بنجر اور ویران تھی۔ زراعت کے لیے زمین کو پانی دینا ضروری تھا مگر یہاں آبپاشی کا کوئی اچھا نظام موجود ہی نہ تھا۔ سو لاکھوں خرچ کرنے کی بجائے مولوی نعیم اللہ اپنے ایک دوست کی مدد سے امام مسجد کی حیثیت میں مسجد سے جڑ گئے۔ وہ یہاں اذان دیتے، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھتے اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے۔ بدلے میں بس اتنی تنخواہ ملتی کہ عزت سے زندگی جی رہے تھے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا ناممکن تھا۔ پھر انہوں نے محلے اور مسجد کمیٹی سے تنخواہ بڑھانے کی درخواست کی، جو یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ ہم لوگ آپ کو بڑی مشکل سے یہ تنخواہ جمع کر کے دیتے ہیں، مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ اندر ہی اندر وہ گہری فکر میں تھے کیونکہ آج بیٹے کے کالج کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے محلے کے سرکردہ شخص عبدالرحیم صاحب سے اس بارے میں بات کی مگر انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر کچھ حاصل نہ ہوا اور یوں ان کے بیٹے کا پورا سال ضائع ہو گیا۔ اس بات کا مولوی صاحب کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے گاؤں واپس جانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ امامہ بہت دیر سے بڑبڑاتے ہوئے بیگ میں چیزیں ٹھونس رہی تھی۔ اسے ابا کا یہ لوٹنے کا فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا مگر وہ ان کے سامنے کچھ کہہ نہ سکتی تھی اور نہ فیصلے کے خلاف جا سکتی تھی، اسی لیے سارا غصہ چیزوں پر اتار رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، بس بھی کرو امامہ، کتنی دیر یوں ہی کرتی رہو گی؟ ان بے جان چیزوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں انہیں پٹک رہی ہو؟ امامہ نے غصے سے کہا، یہ ابا کو کیا سوجی ہے؟ کیوں جانا چاہتے ہیں واپس گاؤں؟ اور گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے ان بنجر کی زمین کے علاوہ؟ وہاں جا کر کیا کریں گے ہم؟ میمونہ نے مسکرا کر کہا، وہ کھیت اب بنجر نہیں رہے، ابا کہتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ ہاں، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے وہ کھیت چچا حمید دے ہی دیں گے ابا کو۔ ذرا ابا کو کہو ان خوش فہمیوں سے نکل آئیں۔ کھیتوں کو ابا جی نے بنجر جان کر چھوڑ دیا تھا اور چچا حمید نے خون پسینہ ایک کر کے انہیں سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ وہ تو پیر بھی نہیں رکھنے دیں گے اور نہ ہی حصہ دیں گے۔
اب اگر انہوں نے ان پر محنت کی ہے اتنے عرصے سے جو بھی کمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر ابا کا کوئی حق نہیں رہ گیا، انہیں دینا ہی پڑے گا۔ خیر، امامہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پریشانی سے کہا، وہ ایسا نہیں کریں گے، تم تو جانتی ہو 10 سال پہلے انہوں نے کیوں مسجد کی امامت چھوڑی تھی۔ میمونہ نے سر جھٹک کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا ان باتوں پر، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، مگر جو بھی ہے کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور نکال لیں گے۔ امامہ نے بیزاری سے کہا، ہاں میری بہن، بس چلنے کی دیر ہے، باقی سب تو تیار ہے، تم لوگوں کے واسطے اب باتیں کرنا بند کرو، اپنے کام پر دھیان دو۔ دونوں پیکنگ کرنے لگے۔ اگلے دن ایک لوڈر میں اپنا سامان ڈال کر مولوی نعیم اللہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے بچوں نے گاؤں کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا، کبھی کبھار یہاں آنے کا موقع تو مل جاتا تھا، مگر مستقل طور پر یہاں رہنے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مولوی صاحب اپنے آبائی گھر میں اترے تھے، جو مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ 2 منزلہ مکان پچھلے 10 سالوں سے بند تھا، اسی لیے حالت بری تھی۔ اس دوران اس کے اندر شاید کسی نے جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا۔ سب لوگ یہاں آتے ہی صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ شام تک انہوں نے گھر کو رہنے کے قابل بنا لیا تھا۔ میمونہ باقی لوگوں کے ساتھ گھر کا سامان ٹھکانے لگانے پر لگی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کی ایک دیوار مسجد کی دیوار سے جڑی ہوئی تھی۔ سامان رکھنے کے بعد تھکاوٹ نے بےحال کر دیا۔ انہوں نے صرف نچلا حصہ صاف کیا، اوپر بھی حالت ویسی ہی تھی۔ پرندوں کی بیٹوں کے ڈھیر نے سانس لینا محال کر دیا تو وہ کھلی ہوا میں سانس لینے بھاگی، اور یہاں سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی کی جھلک دیکھی ہے، مگر پھر سوچا ضرور یہ شہاب ہوگا، وہی تو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو کر نیچے اتر آئی جہاں امامہ کھانا بنانے کی تیاری میں لگی تھی۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے امامہ کا منہ بنا ہوا تھا، ابھی بھی وہ غصے سے آٹا گوندتی جا رہی تھی۔ میمونہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، کیا بات ہے امامہ، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے بگڑے موڈ میں کہا، کچھ نہیں، کام کرو اپنا۔ پھر اس نے کہا، شہاب کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، باہر گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ اسے اور کام ہی کیا ہے آوارہ گردی کرنے کے علاوہ؟ امامہ کو شہاب پر غصہ تھا، آخر اسی کی وجہ سے تو وہ یہاں آنے پر مجبور ہوئے تھے، مگر وہ چونک گئی۔ اگر شہاب باہر سے اب تک نہیں آیا تھا تو اس نے سیڑھیوں پر کس کی پرچھائی دیکھی؟ اس نے دوبارہ اوپر جانے کا سوچا، مگر پھر امی نے اسے بلا کر کوئی کام کرنے کا کہا تو وہ بھول کر اسی میں لگ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے اسے دوبارہ دوپہر والی بات یاد آ گئی۔ اس نے اوپر جانے کا سوچا، مگر پھر اسے ایک انجانا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس کے باوجود وہ آہستہ سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے کھینچتے ہوئے اوپر سیڑھیوں پر لے جا رہی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے کسی مقناطیس کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ قریب قریب گہرا اندھیرا تھا، مگر مسجد کے پاس والی وہ دیوار جہاں اس وقت وہ کھڑی تھی، یہاں اندھیرا بہت حد تک غائب تھا۔ یہ کوئی مصنوعی روشنی نہیں تھی، چاند کی چاندنی جیسی ٹھنڈک اور میٹھی روشنی جو آنکھوں کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے آسمان کو دیکھا، چاند دکھائی نہ دے رہا تھا، اور دکھائی کیسے دیتا؟ یہ قمری مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں، شاید تاروں کی روشنی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ دیوار کے قریب آ گئی اور ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے ہیں۔ یہ احساس ہوتے ہی میمونہ، جو اب تک کسی خواب کی حالت میں تھی، اچانک ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا اور سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے 10 سال پہلے کی وہ رات یاد آ گئی۔ اس نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے نیچے کھسکنے لگی۔ کچھ قدم سہمے انداز میں اٹھانے کے بعد وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ پھر اس نے سیڑھیوں سے اپنی رفتار کم کر دی، کیونکہ قدموں کی آہٹ سن کر کوئی جاگ سکتا تھا اور پوچھتا کہ اوپر کیا لینے گئی تھی، مگر فی الحال وہ نیچے آئی، بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ نعیم اللہ اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے نماز پڑھ کر ناشتہ تیار کرنا چاہا۔ نعیم اللہ نے نماز کے بعد بیوی سے کہا، آج میمونہ نہیں اٹھی، نہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ نعیم اللہ کی بیگم نے لاپرواہی سے کہا، بچی ہے، کل سارا دن کام کر رہی تھی، تھک گئی ہوگی، تو اب تک نہیں اٹھی، میں ناشتے کے بعد جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ناشتے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی۔
کچھ دیر بعد امامہ اور شہاب بھی آ گئے۔ امامہ نے کچن میں دیکھا اور کہا میمونہ کہاں ہے؟ اب تک سو رہی ہے۔ پھر میمونہ کچن میں داخل ہوئی۔ میمونہ اتنی دیر سے کیوں جاگی ہو؟ میمونہ نے کہا رات کو نیند نہیں آئی، بس اسی وجہ سے۔ باپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، آج جلدی سے کام ختم کر لو، تم لوگوں کے چچا آئیں گے۔ کچھ دیر بعد حمید اللہ بھی آ گئے۔ رسمی بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حمید اللہ نے نعیم اللہ سے پوچھا کیوں بھائی صاحب، شہر میں دل نہیں لگا؟ نعیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا دل تو یہیں لگتا ہے جو میری اصل مٹی ہے۔ شہر میں روزی روٹی کے لیے مجبوراً گیا تھا، ورنہ کون اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ حمید اللہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تو بھائی صاحب اب کیوں واپسی کا ارادہ کیا؟ بس کیا بتاؤں میرے بھائی، مہنگائی حد سے بڑھ گئی۔ شہر میں جو تنخواہ ملتی تھی وہ اتنی معمولی تھی کہ بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا نہیں ہو پاتی، تو سوچا اپنے آبائی گاؤں لوٹ آؤں اور تمہارے ساتھ باپ کی زمین سنبھالوں۔ زمین کا نام سن کر حمید صاحب کا چہرہ غصے میں لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے درست لہجے میں کہا کون سی زمین بھائی صاحب؟ نعیم صاحب نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہی زمین جو تمہارے پاس ہے، اس پر میرا بھی حق ہے۔ حمید نے غصے سے کہا آپ کا اس زمین میں کوئی حق نہیں، وہ زمین میں نے ٹھیک کی ہے۔ آپ تو اسے ویران بنجر جان کر چھوڑ گئے تھے، تب تو آپ کو وہ زمین بھی یاد نہیں آئی۔ میں نے اپنا خون پسینہ لگا کر زمین کو سرسبز آباد کیا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی سال گنوائے ہیں اس زمین کے لیے، اور آج جب وہ آباد اور زرخیز ہو گئی تو آپ کو حصے داری یاد آ گئی۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں آپ کو وہ زمین نہیں دوں گا، جو جی میں آتا ہے کر کے دیکھ لیں۔ بھائی کی بات سن کر نعیم اللہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ تو اسی زمین کے ٹکڑے کے آسرے پر سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے۔ ستم ظریفی یہ کہ اب زمین ہاتھ سے نکل گئی۔ انہوں نے دکھ بھری آواز میں کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، تم نہیں دینا چاہتے تو میں زور زبردستی کے حق میں نہیں۔ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی سبب بنا کر ضرور دے گا۔ حمید اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ نعیم اللہ سر جھکائے بیٹھے پریشان ہو گئے جب بیگم اندر آئی اور حیران ہو کر کہا ارے حمید بھائی چلے گئے، میں تو ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اور آپ کو کیا ہوا، فکر مند کیوں ہے؟ نعیم اللہ نے بوجھل انداز میں کہا وہ جا چکا ہے، غصے میں کہہ کر گیا ہے کہ زمین نہیں دے گا۔ میں تو زمین کے آسرے پر سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا تھا، سوچا تھا اپنا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے، کم از کم حیا کرے گا، جائز حق تو دے ہی دے گا، مگر آج کل کے دور میں خونی رشتے بھی اپنے مطلب کے ہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ یاسمین افسردہ ہو گئی۔ چلیں آپ پریشان نہ ہوں، رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں، رب کی ذات ایک دروازہ بند کرتی ہے تو 70 دروازے کھول دیتی ہے، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ نعیم اللہ نے جھجکتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھاؤں اور بچوں کو تعلیم دینا شروع کروں۔ پھر یاسمین نے حیرت سے انہیں دیکھا، جیسے نعیم اللہ کا دماغ چل گیا ہو۔ یاسمین نے عجیب نظروں سے شوہر کو دیکھا اور کہا وہاں ہونے والا واقعہ بھول گئے ہیں آپ، جو واپس ادھر کا سوچا؟ مولوی صاحب کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے، اور ماضی اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسی وقت ان کی ٹانگ میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار اس جگہ کو ہاتھ سے سہلایا اور کچھ لمحوں بعد پائنچہ اوپر اٹھا لیا۔ بیوی غور سے مولوی صاحب کے گھٹنے سے نیچے اور پنڈلی سے کچھ اوپر ایک دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک بڑا سفید نشان تھا۔ یہ نشان ہو بہو ایسا تھا جیسے گوشت میں کوئی شیشے کی چیز دھنسی ہو۔ مولوی نعیم اللہ کے چہرے پر اذیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ نشان ہمیشہ انہیں ماضی کی کسی غلطی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ جب بھی نشان کو دیکھا کرتے ہمیشہ آبدیدہ اور پشیمان ہوتے۔ یاسمین نے جھجکتے ہوئے کہا آپ ایک بار دوبارہ سوچ لیں، مجھے نہیں لگتا آپ کو اب وہاں قدم رکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے بے بسی سے کہا بیگم میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر میمونہ کھڑی ان کی بات سن چکی ہے۔ بچپن سے وہ یہ جاننے کی جستجو میں تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ابا کو نہ صرف اس مسجد کی امامت چھوڑنی پڑی بلکہ وہ یہ گھر چھوڑ چھاڑ کر شہر میں جا بسے۔ اس نے کھڑکی کی جھری سے جھانک کر دیکھا اور اسے ابا کی ٹانگ پر موجود وہ نشان بھی نظر آ گیا تھا۔
جو شاید کسی زخم کا نشان تھا مگر بڑا عجیب سا تھا۔ اماں باہر نکلنے لگی تو وہ چونک کر وہاں ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب بھی باہر آ گئے۔ اس کے سوالوں کے جواب ہمیشہ کی طرح ادھورے رہ گئے تھے۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ کتنی بار امی سے یہ سوال پوچھ چکی تھی مگر اماں نے کبھی کوئی جواب نہ دیا اور ابا سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ لمحے وہ اداس کھڑی رہی، پھر کام میں لگ گئی۔ ابا کو مطالعے کا شوق تھا تو ڈھیروں کتابیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب وہ سب 3-4 کارٹن کی شکل میں بندھی ہوئی برآمدے کے کونے میں موجود تھیں۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش ہوتی تو پانی کے چھینٹوں سے یا بارش کی پھوار سے کتابیں گیلی ہو سکتی تھیں، بھیگ سکتی تھیں، سو میمونہ نے بہن کی مدد سے کارٹن اٹھا کر اوپری منزل پر شفٹ کیے۔ امامہ نیچے آ کر دوسرے کاموں میں لگ گئی اور میمونہ اوپر کے کمرے کی دیوار گیر الماری میں کتابوں کو سجانے لگی۔ اسے اس کام میں گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد کارٹن کو سنبھال کر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ ایک کارٹن سے سیاہ جلد والی کتاب نیچے گری۔ اوہو، یہ کتاب تو رہ گئی۔ اس نے وہ اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک ڈائری تھی۔ اس نے صفحے پلٹائے تو اندازہ ہوا وہ اس کے ابا نے لکھی ہے۔ یہ ڈائری بڑی پرانی تھی، کم سے کم 10.5 سال پرانی۔ وہ دیکھ کر میمونہ کے اندر کا تجسس جاگ گیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر دروازے کے قریب بیٹھ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع کے چند صفحات میں معمولی باتیں اور ٹوٹکے لکھے گئے تھے۔ اس نے بے توجہی سے انہیں دیکھا اور ورقے پلٹے۔ کچھ صفحوں کے بعد وہ ٹھٹک گئی۔ جہاں ایک جگہ لکھا گیا تھا، آج میں اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے مگر اس میں میری اپنی غلطی ہے۔ میں اپنی بدنیتی اور جرم کی سزا کے طور پر نکالا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے اگر میں نے دوبارہ اس مسجد میں قدم رکھا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کاش میں لالچ میں آ کر بے ایمانی نہ کرتا تو میری زندگی پرسکون ہوتی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری اس غلطی کی اتنی بڑی سزا مجھے مل سکتی ہے تو شاید میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ اب تو مجھے در در کے دھکے کھانے پڑیں گے اور یہ سلسلہ نہ جانے کہاں جا کر رکے گا۔ میں اللہ سے اپنے جرم کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا کیونکہ وہ تو معاف کرنے پر تیار نہیں۔ میمونہ نے حیرت سے یہ تحریر پڑھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس جرم کی معافی یہاں مانگی جا رہی تھی اور یہ کیسی سزا تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور کس کا خوف تھا کہ آج بھی ابا پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ اچانک باہر سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ڈائری کو بند کر دیا۔ وہ کچھ لمحے تک منتظر رہی۔ اس کا خیال تھا امی یا امامہ آئے ہوں گے مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ آہٹ تھم گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہاں اس نے ادھر ادھر جھانکا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ جب آہٹ دوبارہ سنائی دی وہ اس بار آواز دوسری طرف سے آ رہی تھی، وہاں جہاں ان کی گھر کی دیوار مسجد کی دیوار سے جڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے اس طرف دوڑ لگائی اور صحن میں آ کر ٹھٹک گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو گوری رنگت والا دراز قد لڑکا تھا۔ چہرے پر ہلکی چھوٹی سی داڑھی، بال بورے اور کندھوں تک لمبے تھے، آنکھیں سمندر سی گہری نیلے، مگر دیکھنے کا انداز کچھ عجیب تھا۔ میمونہ ٹھٹک کر کچھ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی تو وہ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تبھی سیڑھیوں سے اوپر ماں کی آواز سنائی دی، میمونہ کیا کر رہی ہو تم اوپر؟ وہ بری طرح چونک گئی۔ گھبرا کر اس نے لڑکے کو دیکھا جو اسے پریشان دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی اوپر آ رہی تھیں۔ میمونہ نے دوبارہ سیڑھیوں کو دیکھا۔ اگر امی نے اس لڑکے کو یہاں دیکھ لیا تو اس کی خیر نہ تھی۔ لاکھ وہ پیٹتی کہ وہ اسے نہیں جانتی مگر انہیں یقین نہیں کرنا تھا۔ وہ یہی سمجھتی کہ وہ لڑکا میمونہ سے ملنے آیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے لڑکے کو جانے کا کہنے کا ارادہ کیا مگر جب مڑ کر دیکھا تو ایک بار حیرت سے بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں۔ ارے ابھی تو وہ یہیں تھا، چند لمحے پہلے۔ اتنی کم دیر میں وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی۔ دیوار خاصی اونچی تھی اور اتنی دیر میں دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف کود جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ چکرا کر رہ گئی لیکن میمونہ زیادہ دیر تک سوچ بچار کرنے کا موقع نہ ملا۔ امی اوپر آ گئی تھیں۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ کوئی کام کاج بھی کرنا ہے یا نہیں؟ آخر کر کیا رہی ہو؟ میمونہ نے گھبرا کر کہا۔
امی، میں کتابیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ اس نے ڈائری کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ڈائری لے لیں گے اور وہ پڑھے بغیر واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس نے ڈائری کو چھپانے کا سوچا، مگر ایک بار پھر چکرا کر رہ گئی جب اس نے کرسی پر سے ڈائری کو غائب پایا۔ ماں ڈانٹتے ہوئے نیچے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ہوں ہاں میں سر ہلا دیا۔ امی نیچے چلی گئیں تو اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کرسی اندر رکھی، باہر آنے لگی، مگر برآمدے کے ایک ستون سے کسی کو ٹیک لگائے دیکھ کر چونک گئی۔ وہی لڑکا تھا، مگر میمونہ کو جس چیز نے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ اس کے ہاتھ میں موجود ابا کی کالی ڈائری تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے آئی؟ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں نے سوچا تمہیں تمہاری ماں کی ڈانٹ سے بچا لوں۔ اگر میں یہ ڈائری نہ لیتا تو وہ تم سے لے لیتی، دوسرا تمہیں خوب ڈانٹ بھی پڑتی، سو میں نے اسے چھپا لیا تھا۔ میمونہ نے کہا، مگر ہو کون اور یہاں کر کیا رہے ہو؟ وہ بڑے عجیب انداز میں گہری مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا، میرا نام عابس ہے، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں۔ میمونہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ عابس نے مسکرا کر کہا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں دیکھتے ہی بس اپنا دل ہار بیٹھا، اسی لیے یہاں چلا آیا ہوں تاکہ تم سے اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ وہ ہکی بکی اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے بات سمجھ میں آئی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ اس نے حیا کے مارے پلکیں جھکا لی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر بغیر کچھ کہے پلٹی اور بھاگتی نیچے اتر آئی۔ دوڑتے دوڑتے آخری سیڑھی پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور اوندھے منہ نیچے جا گری، تو اس نے لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ سامنے کر لیے، ورنہ اس کا ناک منہ آج برابر ہونے والا تھا۔ چہرہ تو زخمی ہونے سے بچ گیا تھا، مگر گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ اس کی کراہیں اور گرنے کی آواز سن کر یاسمین اور امامہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ امامہ نے پریشانی سے کہا، کیا ہوا میمونہ، کیسے گر گئیں؟ میمونہ نے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ عابس اس کے پاس تو نہیں آ سکتا، کم سے کم منڈیر سے جھانک کر ضرور دیکھے گا کہ اس پر کیا بیتی، مگر اسے عابس کی شکل دکھائی نہ دی۔ شاید اس کی گھر والوں کے سامنے آنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ مایوس ہو کر بہن کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیر میں بڑا درد ہو رہا تھا۔ لنگڑاتے ہوئے اٹھی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے عابس کے بارے میں سوچنے لگی۔ ویسے تو آج وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا گویا اسے برسوں سے جانتی ہے۔ امی نے اس کے پاؤں پر ٹکور وغیرہ کی اور اسے آرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے عابس کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیٹے لیٹے اسے نیند کا جھونکا آیا اور وہ نیم غنودگی میں پہنچ گئی۔ نیند کی حالت میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہیں، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں پر کسی نے کئی من بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھول پائی۔ اس کی آنکھیں بند رہیں، مگر اس کے باقی حواس جاگ گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کوئی چل کر چارپائی کے قریب آ رہا ہے۔ ایک دم اسے بہت سردی لگنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اسے زخمی پاؤں پر کسی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ گویا ساری تکلیف چن کر کسی نے باہر نکال دی۔ کچھ دیر پہلے وہ تکلیف میں مبتلا تھی، مگر اب اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سردی کا احساس بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ آنکھوں سے نادیدہ بوجھ کے احساس بھی چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، حیرت اور ڈر کے ملے جلے احساس کے تحت ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے۔ اس نے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھا، پھر نیچے اتر کر چلنے لگی۔ کہاں تو کچھ دیر پہلے اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہاں یہ صورتحال تھی کہ لگتا ہی نہ تھا کہ کبھی اس پاؤں پر چوٹ آئی تھی۔ میمونہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر ساتھ اسے اس تجسس نے بھی گھیر لیا کہ پاؤں پر کس مسیحا نے ہاتھ رکھا تھا کہ سارا درد اڑن چھو ہو گیا۔ امامہ کمرے میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ میمونہ بڑے مزے سے ٹہلتی جا رہی تھی۔ ارے میمونہ، تم کیوں اٹھی؟ امی نے منع کیا تھا نا کہ ہلنا جلنا نہیں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ میمونہ نے ہنس کر بہن کے گلے لگتے ہوئے کہا، ارے درد ہوگا تو بڑھے گا نا، میرے پیر کا سارا درد اڑن چھو ہو گیا، یہ دیکھو۔ امامہ نے بے یقینی سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میمونہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ امامہ ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی۔ میمونہ ڈائری پڑھنا چاہتی تھی، مگر ڈائری وہ اوپر چھوڑ آئی تھی۔
شام کے وقت وہ ایک بار پھر اوپر چلی گئی، کرسی گھسیٹ کر چھاؤں میں بیٹھ گئی اور ایک بار پھر سے ڈائری کو کھول دیا جہاں اس نے صبح چھوڑا تھا۔ ڈائری کے ورقے پلٹتے ہوئے اس نے ایک جگہ موٹے الفاظ میں کچھ لکھا دیکھا اور وہی رک کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، میرا سب سے بڑا گناہ جس کی پاداش میں مجھے اپنا گھر، گاؤں، اپنی زمین بھی چھوڑنا پڑا۔ میمونہ کا تجسس بھڑک اٹھا۔ ان دنوں میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ گاؤں والے اگرچہ مجھے ہر مہینے تنخواہ تو دیا کرتے، مگر وقت سے پہلے تو وہ نہیں مل سکتی تھی۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ پہلے تو ہم مقامی ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے، مگر بخار ایسا تھا کہ اترنے کا نام نہ لیتا۔ علاج پر ساری جمع پونجی لگ گئی۔ آخر کار ڈاکٹر نے، جو در حقیقت کمپاؤنڈر تھا، کچھ سال شہر میں ہسپتال میں کام کرنے کے بعد وہ یہاں اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے علاج کرنے سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، بچی کو شہر کے ہسپتال میں لے جاؤ، ورنہ اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں سخت پریشان ہوا، کیونکہ جو پیسے میرے پاس تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے ادھار لینے کی کوشش کی، مگر کسی نے مجھے 1 روپیہ تک نہ دیا۔ اکثر لوگ میری طرح کے غریب لوگ تھے، اور جو امیر تھے ان کے دل اتنے بڑے نہیں تھے کہ چند ہزار نکال کر دے سکتے۔ اسی لیے اس دن میں خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ زمین تو تھی اپنی، مگر وہ بنجر اجاڑ پڑی تھی، اور میرے بھائی حمید کے حالات بھی میرے جیسے تھے، ورنہ اسی سے کچھ مدد مانگ لیتا۔ عصر کا وقت تھا، میں اذان دینے کے لیے اسپیکر کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے رونا آ گیا۔ میں بہت دیر تک روتا رہا، پھر اذان دی۔ نماز پڑھانے کے بعد باقی سب تو ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ میں اپنی جگہ اداس بیٹھا رہا۔ آج گھر جانے کا دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہاں اپنی بیمار بیٹی میمونہ کا چہرہ اور بیگم کی آس بھری آنکھوں کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں بچا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے غنودگی چھانے لگی۔ اچانک لگا جیسے کوئی میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، نعیم اللہ، اٹھو، مسجد کے غلے سے ادھار لے لو، مگر اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا، اور جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوٹا دینا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں رگڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مسجد میں ایک سیمنٹ سے بنا ہوا چھوٹا سا خانہ تھا، جس میں چھوٹا دروازہ لگا کر اسے صندوقچی نما شکل دی گئی تھی۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس میں 10، 20، 100، 50، 200 ڈال دیا کرتا۔ یہ رقم جمع ہوتی رہتی اور مسجد کی تعمیر و مرمت، بجلی کے بل ادا کرنے کے کام آتی تھی۔ صندوقچی کو 24 گھنٹے موٹا سا تالا لگا رہتا، جس کی چابی گاؤں کے ایک ہی شخص کے پاس ہوتی، جو بے حد ایماندار تھا۔ وہ بندہ کبھی تالا بند کرنا نہیں بھولتا تھا۔ میں جب یہاں آیا تو تالا بند تھا، مگر اب جب میں نے نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ تالا کھلا ہوا تھا اور صندوقچی کا ڈھکنا اٹھا لیا گیا تھا۔ میں لرزتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب گیا۔ اندر سے کافی نوٹ اور سکے جمع تھے۔ میں نے گن کر اتنے روپے اٹھا لیے جتنی مجھے ضرورت تھی، اور ڈھکن بند کر کے تالا دوبارہ لگا کر واپس چلا آیا۔ اسی دن میمونہ کو لے کر شہر چلا گیا۔ اچھا علاج میسر ہوا تو اس کی صحت سنبھلنے لگی۔ چند دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو ہم لوگ دوبارہ لوٹ آئے۔ مجھے ایک بے چینی لگی ہوئی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں نے مسجد کے پیسے اٹھائے ہیں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں تنخواہ ملنے کا انتظار کرتا رہا اور آخر کار تنخواہ مل گئی۔ رات کے وقت جب سب لوگ نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تب تنخواہ کو گنا تو پتہ چلا جتنی رقم میں نے لے لی تھی اگر وہ الگ کر دوں تو پیچھے تھوڑے سے پیسے بچیں گے، جن سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ وہی لمحہ تھا جب میرے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ میں نے سوچا، کون جانتا ہے کہ میں نے پیسے لیے ہیں؟ سب کا شک تو اسی پر جائے گا نا جس کے پاس چابی ہے۔ پھر میں کیوں یہ پیسے لوٹاؤں؟ آخر کو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی تو میں ہی رکھتا ہوں، تو ان پیسوں پر میرا حق بنتا ہے۔ میں کیوں اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اس صندوقچی کے حوالے کر دوں؟ یہ سوچ کر میں وہاں سے جانے لگا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے سخت غصے میں پکار کر کہا، نیت میں فطور آ گیا ہے نعیم اللہ۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، میں تو اکیلا تھا یہاں۔ پھر یہ کون بولا؟ پلٹ کر دیکھا تو محراب کی جگہ میں ایک پست قامت شخص کھڑا تھا جس نے سفید کپڑے پہنے تھے۔ اس کی آنکھیں بے حد لال ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے اس قدر غیظ و غضب سے گھور رہا تھا کہ میں سر سے لے کر پیر تک کانپ کر رہ گیا اور شدید خوفزدہ ہو گیا تھا۔
जो ही मैंने भागने की कोशिश की, अचानक मेरी टांग में दर्द की तेज़ लहर उठी। मैं टांग पकड़कर दोहरा हो गया। वो शख्स मेरे करीब आते हुए गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना बेईमानी ना करना, लालच में मुब्तला ना होना, वरना तेरा बुरा हशर होगा। मगर तुम नहीं माने। तुम इंसान हो ही ऐसे, हमेशा अपने लालच के हाथों खसारा उठाते हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं अंधा हो गया था, मुझे जाने दें। मैं गिड़गिड़ाकर माफ़ियाँ मांगने लगा। साथ में वो पैसे मैंने संदूकची के अंदर फेंक दिए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज तक इस मस्जिद के बारे में जो कुछ सुना था वो सच था, कि मस्जिद की हिफाजत जिन्नात की एक टोली करती है। मेरी मिन्नत समाजत का उन पर कोई असर हुआ या नहीं, उसने मेरे लिए इतनी सज़ा काफ़ी समझी, आज तक मुझे पता नहीं चल सका। मगर उसने ये कहते हुए मुझे ज़िंदा जाने दिया कि आज के बाद मस्जिद के आसपास भी दिखाई ना देना, वरना तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। इस तरह मुझे अपने उस गुनाह की सज़ा की सूरत में ना सिर्फ यहाँ से जाना पड़ा, बल्कि मेरी टांग पर एक निशान भी पड़ गया, जो हमेशा मुझे इस वाक़े की याद दिलाता रहेगा। मैमूना गुमसुम वहीं बैठी रही। आज उसे पता चल गया था कि अब्बा हमेशा जन्नात के ज़िक्र से इतना खौफज़दा क्यों होते थे। यही वजह थी कि वो इतना अरसा गांव से दूर रहे। मगर अब बेरोज़गारी उन्हें एक बार फिर यहाँ ले आई थी, और अगर जन्नात ने अब्बा को दोबारा यहाँ देख लिया तो न जाने वो क्या करेंगे। वो अब्बा से बात करना चाहती थी, मगर घर में सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं था। उसने डायरी वहीं रखी, नीचे आकर रोज़मर्रा के कामों में लग गई। दिमाग उलझा हुआ था। रात के किसी वक्त उसने अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने दिन में सुन लिया था अब्बा कहते थे मैं माफ़ी मांगने जाऊंगा। तब उसकी समझ में कुछ नहीं आया था, मगर अब समझ गई थी कि वो उसी मस्जिद में जाएंगे। वो चुपके से बिस्तर से निकली, कमरे से झांक कर देखने लगी। बाहर अंधेरा था। बरामदे में लगे हुए जर्द बल्ब की मुरझाई रोशनी में सेहन बड़ा अजीब व गरीब मंजर पेश कर रहा था। सब लोग सारा दिन काम करके थके हारे अपने अपने कमरों में नींद के मज़े लूट रहे थे। पूरे घर में वो अकेली थी जो जाग रही थी। अब्बा नलके से वज़ू कर रहे थे। उसने भी पहले ही भरे हुए पानी के लोटे से वज़ू किया, और जब अब्बा निकल गए तो वो भी दबे पैर उनके पीछे जाने लगी। ना जाने किस सोच के तहत उसने उन्हें रोकना या आवाज़ देना मुनासिब ना समझा। वो थके कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़े, फिर जूते उतार कर मस्जिद का दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए। मैमूना ने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा, जहाँ गहरा सन्नाटा था। वो चंद लम्हे झिझकती रही, फिर उसने भी अंदर कदम रख दिया। मौलवी नई मुल्ला जो ही अंदर मस्जिद के बड़े हाल में पहुँचे, उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया है। वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। किसी के आने की आहट सुनकर सर उठाकर देखा, उनके सामने वही सफ़ेद लिबास वाला शख्स खड़ा था। दोबारा चोरी करने आए हो मौलवी? जनजादे ने हकारत से कहा। मौलवी नई मुल्ला ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं जनाब, माजरत करने आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। मैमूना ने जूं ही अंदर कदम रखा, उसे अपने सामने आबिस खड़ा दिखाई दिया। वो दोनों एक दूसरे को हैरत ज़दा देख कर रह गए। आबिस ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमूना ने कहा, बस मेरे अब्बा अंदर हैं, मुझे ज़्यादा उन्हें कोई नुकसान पहुँचा देगा। आबिस तो ये सुनकर चुप हो गया, मगर मैमूना ना रुकी। भागती हुई अंदर आ गई, जहाँ मौलवी नई मुल्ला नीचे गिरे हुए थे। मैमूना का खौफ कहीं उड़नछू हो गया था। उसने जिनजादे के सामने घुटने टेक कर बैठते हुए हाथ बांधे और कहा, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें, छोड़ दें, इन्हें इस बात की सज़ा ना दें। जिनजादे ने असल में जो सरदार था घूर कर कहा, तुम तो इसकी बेटी हो, जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया था? मैमूना ने सर झुका कर कहा, जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, मगर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने सज़ा भुगती है, अब आप उन्हें मज़ीद सज़ा नहीं दे सकते, और अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे तो अल्लाह की ज़ात भी माफ़ करती है। आपका गुस्सा क्या चीज़ है? उसने बड़ी बेबाकी से ये कहा। तो सरदार तो लर्ज़ उठा। उसने हाथ का इशारा किया। नई मुल्ला का जिस्म अनदेखी बंदिशों से आज़ाद हो गया। वो तशक्कुर भरी नज़रों से देखने लगा। सरदार जिन शर्मिंदा सा खड़ा था। तभी वहाँ आबिस भी नज़र आया। उसने सरदार जिन से सरगोशी में कुछ कहा। मैमूना हैरत से उसे देखने लगी। सरदार जिन ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, आबिस हमारे भतीजे हैं और आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। क्या आप अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में देंगे? मौलवी साहब शशोपंज में पड़ गए। आबिस के जिन होने की खबर सुनकर मैमूना बेयकीनी से उसे देखने लगी। तो वो जिनज़ादा था। मैमूना ने अपना दिल टटोला। आबिस की हकीकत जानने के बाद उसे धचका तो लगा, मगर उसके दिल में वो अभी भी मोहब्बत के ऊंचले दर्जे पर था। मौलवी साहब ने बेटी की रजामंदी से रिश्ते पर हाँ कर दी, और कुछ दिनों बाद
عابس اور میمونہ کی شادی ہو گئی۔ عابس ایک انسانی حیثیت سے گاؤں میں گھر بنا کر رہنے لگا، مگر یہ راز، عابس کی حقیقت کا راز آج تک صرف باپ بیٹی یعنی مولوی نعیم اللہ اور میمونہ ہی جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا ہے۔